بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 2 آرگنائزیشنل بیہیویئر کا ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے فاؤنڈیشنز آف انڈیویجول بیہیویئر۔ اسٹیفن پی رابنس کی بک سے ہم، جو اس کا 11th ایڈیشن ہے، اس سے ہم اس چیپٹر کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے اس میں بایوگرافیکل کریکٹرسٹکس، اس میں ہم نے بیسیکلی انڈیویجول کے بیہیویئر کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، اس کی جو انڈیویجول کے بیہیویئر کی بنیاد ہے، اس پر ہم نے بات کرنی، اس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی انڈیویجول کے بیہیویئر پر، ٹھیک ہے، اس کی بنیادوں پر۔ تو سب سے پہلے ہم بایوگرافیکل کریکٹرسٹکس پڑھتے ہیں۔ تو کون سے کریکٹرسٹکس ہیں جو بایوگرافیکلی جو ہے وہ اس پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بیہیویئر پہ۔ اس میں آپ کے پاس پرسنل کریکٹرسٹکس آ جاتے ہیں، جیسے کہ ایج ہے۔ انڈیویجول جو ہے جس کی بیہیویئر کو آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی ایج کیا ہے، عمر کیا ہے، جینڈر میل ہے یا فیمیل ہے، اور اس کا میرٹل سٹیٹس جو ہے، یعنی کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں شادی شدہ، سنگل ہے یا میرڈ ہے۔ دیٹ آر دا آبجیکٹیو اینڈ ایزیلی obtained فرام پرسنل ریکارڈس، ٹھیک ہے۔ پرسنل ریکارڈس جو ہیں اس بندے کے، ان سے ہم جو ہے یہ تمام اس کی بایوگرافیکل کریکٹرسٹکس لے سکتے ہیں، اور اس میں اسے ہم جو ہے اپنی جو ریسرچ ورک ہے اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں، جب ہم اسے اس کے بیہیویئر کو ہم جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اور کون سے ہیں اس میں آ جاتے ہیں، ایبلٹی آ جاتی ہے، انٹلیکٹ آ جاتا ہے، اینڈ انٹیلیجنس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ون بائی ون ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ایبلٹی کیا ہوتی ہے، انٹلیکٹ کیا ہوتا ہے، اور انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایبلٹی پہ بات کریں گے۔ ایبلٹی کسے کہا جاتا ہے؟ an individual's capacity to perform the various tasks in the job، ٹھیک ہے۔ ایک انڈیویجول کی وہ کیپیسٹی، وہ طاقت، وہ اسٹرینتھ جسے وہ استعمال کرتا ہے اپنی ورک پلیس پہ، جاب پلیس پہ مختلف قسم کے کاموں کو پرفارم کرنے کے لیے، مختلف قسم کے ٹاسک جو ہیں ان کو پرفارم کرنے کے لیے اس کی جو کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کیپیسٹی کو ہم جو ہے ایبلٹی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ 8 گھنٹے لگاتا ہے ایک جاب پہ، ٹھیک ہے، 9 to 5 اس کی جاب ہے، اور وہ 8 گھنٹے لگا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ صرف اپنا ہی کام کر رہا ہے مشکل سے۔ اور آن دا ادر ہینڈ اگر ہم بات کریں، ایک اور انڈیویجول ہے جو کہ وہ بھی 8 گھنٹے کام کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ دوسروں کے بھی آدھے کام کر رہا ہے۔ تو دونوں کی ایبلٹیز میں، دونوں کی کیپیسٹی میں فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے، زیادہ جو ہے اس کے اندر ایبلٹی ہے، اور ایک جو ہے وہ مشکل سے مشکل اپنا ہی کام پورا کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ایبلٹی کہیں گے، اس کی جو کیپیسٹی ہے مختلف جو ہے کاموں کو اپنی جاب پلیس پہ پرفارم کرنے کی۔ نیکسٹ بات کریں گے انٹلیکچوئل ایبلٹی۔ انٹلیکچوئل ایبلٹی سے مراد ہے، یعنی کہ ذہانت کے حوالے سے ہم انٹلیکٹ بولتے ہیں ذہانت کو، ٹھیک ہے۔ دا کیپیسٹی ٹو ڈو مینٹل ایکٹیویٹیز، مینٹل ایکٹیویٹیز کو ڈیل کرنے کے حوالے سے جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کو آپ انٹلیکچوئل ایبلٹی، یعنی کہ آپ ذہین کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی تھنکنگ لیول بھی آ جائے گا، اس میں آپ کا سوچنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی ڈیسیژن میکنگ آ جائے گی، اس میں آپ کا مختلف کمپلیکس سچویشن سے پرابلمس کو سالو کرنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ اسی کا پارٹ ہوتی ہے انٹلیکچوئل ایبلٹی کا۔ جس بندے میں انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے وہ ہر چیز کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ورک کر کے، ہارڈ ورک کر کے۔ تو ایسی کیپیسٹی جو مینٹل سے ریلیونٹ ہے، مینٹل ایکٹیویٹیز سے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ذہن کا استعمال ہو رہا ہے، اس کو ہم انٹلیکچوئل ایبلٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم اس میں بات کریں گے ملٹیپل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ ملٹیپل انٹیلیجنس سے مراد کیا ہے؟ انٹیلیجنس بولتے ہیں آپ کے آئی کیو لیول کو، ٹھیک ہے۔ تو انٹیلیجنس جو ہے کنٹینز دا 4 سب پارٹ، اس کے 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں انٹیلیجنس کی، جس میں سب سے پہلے ہے جی کوگنیٹو۔ کوگنیٹو سے مراد کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ہم شعور کی بات کرتے ہیں کہ بچے نے یا ایک انڈیویجول نے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اپنی زندگی میں کیا کچھ سیکھا، اس کا جو شعور ہے وہ کیا ہے، کیا کچھ اس نے لرن کیا، سوسائٹی سے لرن کیا کیا، لوگوں سے کیا لرن کیا، ٹھیک ہے۔
تو اس کو ہم جو اس کا شعور ہے نا اس کو ہم کوگنیشن کہتے ہیں، کوگنیشن، اور کوگنیشن سے ہی کوگنیٹو نکلا ہے، یہ ایک انٹیلیجنس کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوشل، لوگوں سے اس کے میل جول کس طرح سے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، وہ کیا لوگوں میں گھلتا ملتا ہے، لوگوں سے جو اس کی لرننگ ہے، لوگوں سے اس کا سیکھنا جو ہے وہ سوشل میں آ جائے گا۔ اور اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی جو ہے ایموشنلی جو چیزیں آتی ہیں ساری کی ساری، جن کا آپ کا ڈائریکٹلی آپ سے تعلق ہوتا ہے، آپ کے دماغ سے، دل سے تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ کو ایموشنل کر دیتی ہیں، تو ایموشنل جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی۔ جیسے کہ کالجز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ایموشنلی کچھ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں جو کہ بچوں کی پروڈکٹیوٹی کو انہینس کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ ہم کالجز میں، یونیورسٹیز میں بات کرتے ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی، ٹھیک ہے، یہ ایموشنلی بچے کو مطلب افیکٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بچہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ایکٹیویٹیز کرے گا، ٹھیک ہے، تو ایموشنلی وہ مطلب جو ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایموشنس کو بھی آپ نے جو ہے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ایموشنلی جو ہے آپ کی جو چیزیں ساری اس میں آ جائیں گی، اس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ورک پلیس پہ آپ کو جو ہے، اگر ہم جاب پلیس کی بات کریں، ورک پلیس کی بات کریں، وہاں پہ ایموشنل کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر فار ایگزامپل ایموشنل ہیں تو لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے، اب کسی نے آپ سے اپنی بات منوانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے یا ایموشنل کر کے آپ سے اپنی باتیں منوائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس اگر ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے آپ کو ایموشنل ہونے سے مزید روک سکتے ہیں، اور جو ایموشنل ہو کے جو آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے پیپرز پہ سائن کر رہے ہیں، وہ کرنے سے آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کا بیہیویئر یہ ایموشنل ہو کے بات مان لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایموشنل کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں پہ انٹیلیجنس کام آئے گی، تو آپ نے جو ہے سیفلی پلے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایموشنل بھی نہیں ہونا، اور جو ہے ایموشنلی انٹیلیجنس شو کرنی ہے، اور آپ نے جو ہے ایموشنز میں آ کے جو ہے کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جذبات میں آ گیا۔ اس کے بعد کلچر کا بڑا، ثقافت کا، تہذیب کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے آپ کے انٹیلیجنس میں، ٹھیک ہے، جس طرح کی ثقافت ہے، جس طرح کی تہذیب ہے، جس طرح کا انوائرمنٹ ہے، جس طرح کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کی سراؤنڈنگ میں لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح کی ان کی تہذیب ہے، کس طرح کی ثقافت ہے، کیسا کلچر ہے ان کا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی انٹیلیجنس پہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ اگر ایک ایسے ایریا میں رہیے جہاں پہ سارے کے سارے ریسرچرز ہیں، پڑھنے والے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو ایجوکیشن فیلڈ میں بہت اچھے ہیں، یہ ریسرچرز اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوگی۔ اور اگر آپ کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ دور دور کسی ماسٹرز بندے کا نام ہی نہیں ہے، ایجوکیٹڈ بندے کا نام ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو وہاں کی جو تہذیب ہوگی، وہاں کا جو کلچر ہوگا، وہ بھی آپ کی انٹیلیجنس کو افیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملٹیپل انٹیلیجنسز ہیں جس کو ہم نے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ کوگنیٹو شعور کی بات کی ہم نے، سوشل لوگوں سے میل جول کی بات کی، ایموشن جذبات کی بات کی، اور کلچر ثقافت تہذیب کی بات کی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس میں آتا ہے جی فزیکل ابیلٹیز۔ نام سے ظاہر ہے کہ فزیکل ابیلٹیز سے مراد کیا ہے، دا کیپیسٹی ٹو ڈو ٹاسک ڈیمانڈنگ اسٹیمنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا یہاں پہ اسٹیمنا چیک کیا جاتا ہے، فزیکلی جب آپ کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ کا اسٹیمنا چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کام کرنے کے حوالے سے کیا آپ کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہاں چیک کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ڈیکسٹریٹی کی مراد کیا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہنر ہے، کیا آپ کے پاس سکلز ہیں، اس کو ہم سکلز بھی کہہ سکتے ہیں، کیا آپ کے پاس اسٹیمنا کے ساتھ ساتھ سکلز بھی ہیں اس کام کو کرنے کی، ہنر ہے آپ کے پاس، ہنر مندی ہے آپ کے پاس، آپ کاریگر ہیں اس چیز کے۔ اور اس کے بعد اسٹرینتھ، کیا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کام کو آپ جو ہے وہ انجام تک لے کے چلے جائیں۔ اور اس قسم کے اس طرح کے سملر کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آپ کی فزیکل ابیلٹیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا کام کرنے کا اسٹیمنا کتنا، ایک بندہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، ایک بندہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے، ایک بندے کا اسٹیمنا 4 گھنٹے اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہنر مند بھی ہے اور اس کے اندر طاقت بھی ہے کام کو ختم کر کے جانے کی، ٹھیک ہے۔
ایک بندہ جو ہے وہ ایک کام کو پورے ہفتے میں کر رہا ہے، ایک بندہ 2 دن میں ختم کر رہا ہے، تو اسٹرینتھ کس کی زیادہ ہوگی؟ ظاہری بات ہے جو 2 دن میں ختم کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے فزیکل ابیلٹیز میں آئیں گی، جسمانی جو ہے اس میں چیزیں آ جائیں گی ساری کی ساری. سر یہ ڈیکسٹریٹی کا مطلب بتا دیں گے ذرا اس کے دوبارہ. بعد جو ہے ہم، تو یہ ہماری فزیکل ابیلٹیز ہیں. نیکسٹ ہم جو ہے وہ موو کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے لرننگ. تو لرننگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، لرننگ بیسیکلی کہتے ہیں کس کو ہے؟ کہتے ہیں جی اگر آپ کے بیہیویئر میں مستقل چینج آ رہی ہے، any relatively permanent change in the behavior that occurs as a result of experience. ٹھیک ہے، اگر آپ کے بیہیویئر میں مستقل طور پہ پرماننٹلی چینج آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے بیہیویئر میں، اور ایز اے رزلٹ جو ہے ہم ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایز اے رزلٹ آف ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، جو چینج آپ کے بیہیویئر میں آئی، ٹھیک ہے، پرماننٹ چینج بیہیویئر میں آئی، دیٹ اکرز ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، آپ نے ایکسپیرینس گین کیا. ٹھیک ہے، اس ایکسپیرینس سے آپ کے پاس آپ کے بیہیویئر میں جو چینج آئی، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جی آپ نے لرن کیا. فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، آپ جو ہے کرکٹ کے پلیئر ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک میچ جو ہے کھیلا اور اس میں آپ جو ہے وہ ہار گئے. نیکسٹ ٹائم آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ تمام چیزیں دیکھیں گے. اب ایک ایکسپیرینس تھا، آپ نے فیس کیا، آپ ہار گئے، فیلئر آپ کا ایکسپیرینس تھا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک کوٹیشن ہے نا، فیلئر از اے سکسیس اف یو لرن فرام دیٹ. فیلئر جو ہے وہ ایک سکسیس ہے اگر آپ اس سے کچھ سیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب اس ایکسپیرینس سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے وہ تمام فلاز کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کس وجہ سے ہم میچ کو ہار گئے تھے. کیا ہمارے بالنگ میں کچھ فلاز تھے، یا بیٹنگ میں فلاز تھے، یا ہمیں جو نمبرنگ ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ کس بیٹسمین کو بھیجنا ہے پہلے، وہ تھا، یا کوچنگ کرنے کا میں مسئلے رہے، یا کپتانی میں مسئلے رہے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے فلاز آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا. ٹھیک ہے، بعد میں، اور ان کو دوبارہ سے آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے بیہیویئر کو آپ جو ہے ٹوٹلی چینج کریں گے. ٹھیک ہے، کپتان اپنے بیہیویئر کو چینج کرے گا، اور ایز اے ریزلٹ جب وہ لرن، ایز اے ریزلٹ جب وہ کچھ سیکھے گا. ٹھیک ہے، بیہیویئر کو چینج کرنے، بیہیویئر کو کیوں چینج کیا اس نے؟ کیونکہ اس کو فیلئر جو ہے فیس کرنی پڑی، اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ فیلئر کی طرف رہا. اس سے پھر اس نے جو اپنے بیہیویئر کو چینج کیا کہ وہ کام جو پہلے کیے تھے وہ دوبارہ نہیں کرنے. اس کو ہم جو پرماننٹ چینج اس نے اپنے اندر لے کے آئی، ٹھیک ہے، اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کتاب کے کچھ ٹاپکس تیار کر لیے اور پیپر دیا، آپ فیل ہو گئے. اب نیکسٹ ٹائم آپ کیا کریں گے؟ ان چیزوں سے سیکھیں گے کہ بھائی میں نے جو ٹاپکس تیار کیے تھے وہ سارے ان امپورٹنٹ تھے، اور سر نے تو وہ سلیبس سے بھی نکلوا دیے تھے. ٹھیک ہے، آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر دیکھیں گے کہ پیپر کا پیٹرن کیا تھا، پیپر میں سوال کون سے آنے تھے اور میں نے کون سے تیار کیے تھے. یہ جو آپ کے بیہیویئر میں چینج آئی ہے نا نیکسٹ ٹائم کے لیے، پھر وہ اسے ہم کہیں گے یہ لرننگ ہے آپ. ٹھیک ہے، تو لرننگ میں بیسیکلی جو ہے آپ کی اس میں 3 چیزیں آ جائیں گی. انوالوز چینج. لرننگ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اس کے جو بیہیویئر میں جب کوئی چینج انوالو ہو. ٹھیک ہے، اسی کو ہم لرننگ کہتے ہیں. از ریلیٹیولی پرماننٹ. ٹھیک ہے، یہ جو چینج ہے یہ چینج آپ کی مستقل طور پہ ہونی چاہیے، دین پتہ لگے گا کہ لرننگ ہے. ٹھیک ہے، اور از ایکوائرڈ تھرو ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، اور یہ جو چینج ہے، یہ جو پرماننٹ چینج ہے، یہ آپ کس طرح سے لائیں گے؟ اپنے اندر ایکسپیرینس ایکوائر کر کے، ایکسپیرینس گین کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ کے بیہیویئر میں مستقل چینج آئے گی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آپ نے لرن کیا، لرننگ کی آپ نے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ حج کرنے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب حج کرنے کے بعد بھی آ کے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا وقت پر. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کے پہلے بھی ایسے ہی کرتا تھا اور حج پہ جانے کے بعد بھی ایسے ہی کر رہا ہے. اس کے بیہیویئر میں چینج تو نہیں ہے، اسے لرن نہیں کیا کچھ مزید. تو اگر ایک بندہ حج پہ جاتا ہے، اپنی آپ کو مستقل طور پہ اپنے اندر چینج لاتا ہے، سنت کے مطابق کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے، سنت کے مطابق اپنے چہرے کو بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں سنت کے مطابق چیزیں پرماننٹ چینج اپنے اندر لے کے آتا ہے. تو دین ہم کیا کہیں گے؟ اس نے لرننگ کی ہے حج والے ایکسپیرینس سے. ٹھیک ہے، حج کا جو اس کا ایکسپیرینس تھا اس نے پازیٹیو چینج اس کے اندر لائی، اور اس سے اس نے لرننگ حاصل کی ہے.
ٹھیک ہے، اس کو ہم لرننگ کہیں گے. نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ تھیریز آف لرننگ کی. ٹھیک ہے، لرننگ کی جو تھیریز ہیں اس میں آپ کے پاس کلاسیکل کنڈیشننگ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. اب اس کو آپ نے ڈیٹیل سے سمجھنا ہے توجہ کے ساتھ. کہتا ہے جی a type of conditioning in which an individual respond to some stimulus that would not ordinarily produce such a response. اب سب سے پہلے ہم جو ہے دو چیزوں کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا جو اسٹیمولس کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے آپ کا رسپانس اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹیمولس اور رسپانس کو پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں. اسٹیمولس بیسیکلی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو مطلب ایک اشتعال آپ کے اندر، اشتعال انگیزی پیدا کرتی ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز کو کرنے پہ ابھارتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کرے گی، ایک اشتعال انگیزی پیدا کرے گی، آپ کو کسی چیز کو کرنے کے لیے ابھارے گی، اسٹیمولس. ٹھیک ہے، اور رسپانس از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے، کسی ایونٹ کے حوالے سے جو آپ کا فوری طور پہ رسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آرڈنلی جو آپ جو ہے نارملی جو آپ کا اس پہ ریئیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ہم رسپانس کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ہے نا ایک مثال سے سمجھیں گے، پھر آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی. اب یہاں پہ ہمارے پاس اس کے جو کانسیپٹ ہے نا بیسیکلی 4 قسم کے کانسیپٹ ہیں. ٹھیک ہے، 4 قسم کے کانسیپٹ ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کریں گے یہاں پہ. اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے انکنڈیشن اسٹیمولس. ٹھیک ہے، انکنڈیشن اسٹیمولس. اب انکنڈیشن اسٹیمولس جو ہے اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، آپ اس میں اسٹیمولس کو لے کے چل رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کا جو ہے انکنڈیشن رسپانس بھی ہے. ٹھیک ہے، اب انکنڈیشن اسٹیمولس جو ہے بیسیکلی جو ہے اگر ہم مثال لیتے ہیں فار ایگزامپل کہ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کی اسمیل جو ہے وہ سونگھ لی. ٹھیک ہے، if the smell of the food، ٹھیک ہے، وہ آپ کی کیا ہے، انکنڈیشنل اسٹیمولس ہے. اور دا فیلنگ آف ہنگر، آپ نے کھانے کی خوشبو سونگھتے ہوئے آپ کے اندر جو بھوک کی طلب پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا رسپانس ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا کیا ہے جی، رسپانس ٹو دا اسمیل آف فوڈ. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا انکنڈیشنڈ رسپانس تھا. آپ کا کیا تھا، یہ انکنڈیشنڈ رسپانس تھا آپ کا. ٹھیک ہے، پہلے انکنڈیشن اسٹیمولس تھا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کا کیا جی، انکنڈیشن اس کے اوپر رسپانس. اس میں کوئی کنڈیشن انوالو نہیں تھی، کوئی کنڈیشن انوالو نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس میں بیسیکلی ہوتا ہے جی کہ انکنڈیشن رسپانس از ان لرنڈ رسپانس ہوتا ہے. یہ ان لرنڈ رسپانس ہوتا ہے تو جو کہ نیچرلی جو ہے ان ریئیکشن میں اکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انکنڈیشن جو رسپانس ہے یہ بیسیکلی ان لرنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے لرن نہیں کیا کچھ، اور جیسے ہی آپ نے خوشبو سونگھی کھانے کی اور آپ کے اندر بھوک کی طلب پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی خوشبو سونگھنے سے بھوک کی طلب پیدا ہوئی ہے آپ کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ انکنڈیشن رسپانس تھا آپ کا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی کنڈیشن انوالو نہیں تھی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ رستے میں جا رہے ہیں کہیں، آپ نے چنیوڑ پکوان والوں کے سامنے سے گزرے، وہاں چاولوں کی دیگ کھلی ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ نے کچھ اسمیل فیل کی. ٹھیک ہے، آپ کے اندر وہ بیسیکلی انکنڈیشن اسٹیمولس تھا. اسٹیمولس کا میں نے مطلب کیا بتایا کہ جو آپ کے اندر کسی چیز کو ابھارے، اشتعال پیدا کرے، تحریک پیدا کرے. ٹھیک ہے، اب اس خوشبو نے کیا اشتعال پیدا کیا آپ کے اندر، کیا چیز ابھاری، وہ انکنڈیشن اسٹیمولس تھا. وہ جو چاولوں کی خوشبو کا آنا وہ انکنڈیشن اسٹیمولس تھا. اس کے ذریعے سے آپ کے اندر جو بھوک کی طلب پیدا ہوگی آٹومیٹیکلی نیچرلی، وہ آپ کا انکنڈیشن رسپانس تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو تو ہم نے اس طرح سے ڈیفائن کر لیا. اب آ جاتے ہیں اسی بات کو لے لیتے ہیں کنڈیشن اسٹیمولس اور کنڈیشن رسپانس سے. فار ایگزامپل آپ جو ہے کسی ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاسٹل میں ایک فکس ٹائم ہے، 8 بجے رات کا کھانا ملنا ہے. ٹھیک ہے، اب 8 بجے ایک رنگ ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے، اور بیل کا مطلب سب کو پتا ہے کہ جب بیل ہو جائے گی اس کا مطلب کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے. اب جو وہاں پہ بیل ہے
وہ بیسیکلی آپ کا کنڈیشن اسٹیمولس تھا, کنڈیشن انوالو تھی, ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی کنڈیشن اس میں انوالو تھی. لیکن اب آپ جب بیل بج گئی, آپ کو پتہ لگ گیا جی اب کھانے کا ٹائم ہو گیا, بیل بجنے سے آپ کے اندر جو بھوک کی طلب پیدا ہوئی ہے وہ کنڈیشن تھی کہ بیل بجے گی تو کھانے کا ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کو فوراً پتہ لگ گیا, آپ کے مائنڈ نے کلک کر لیا کہ جو بیل بج رہی ہے یہ کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو یہ جو بیل کا بجانا ہے جو ڈیلی بجتی ہے سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے, یہ کنڈیشن ہے کہ جب بیل بجے گی تو کھانا کھانے آنا ہے, ٹھیک ہے, یہ کنڈیشن ہے. تو بیل بجی, یہ کنڈیشن سٹیمولس تھا جس نے آپ کو ایک چیز پہ ابھارا. اب وہ چیز کون سی تھی؟ آپ کے اندر بھوک کی طلب پیدا ہوگی بیل کے بجنے سے. اس ٹائم جو رسپانس ہے وہ آپ کا کنڈیشن رسپانس ہے. کنڈیشن کے ساتھ جو آپ کا رسپانس ہوتا ہے نا اس کو ہم کنڈیشن رسپانس. اب یہ نیچرل نہیں ہے, قدرتی طور پہ یہ رسپانس آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ بیل بجے گی تو ہم نے کھانا کھانے جانا ہے. بیل کا بجنا ایک کنڈیشن ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو بھوک کا لگنا, وہ مطلب کھانا کھانے کے لیے جانا, وہ آپ کا کنڈیشن رسپانس تھا, ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ میں سوال لیتا ہوں آپ کا بھی, ہم نے یہاں پہ کیا ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے کوئی بیل نہیں بج رہی, یہاں پہ جسٹ آپ کو خوشبو آئی ہے, ٹھیک ہے, وہ انکنڈیشن, اس میں کوئی کنڈیشن نہیں تھی, خوشبو کا آنا انکنڈیشن تھا, وہ اسٹیمولس تھا, اور جس نے آپ کو بھوک کی طلب پہ ابھار دیا وہ انکنڈیشن رسپانس تھا آپ کا. اگر بیل بجی ہے تو بیل کنڈیشن اسٹیمولس ہے, اس کی وجہ سے اگر آپ کے اندر بھوک کی طلب پیدا ہوئی ہے تو یہ آپ کا کنڈیشن رسپانس ہے آپ کا, ٹھیک ہے. ہوپفلی آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو ہم واپس جو ہے موو کرتے ہیں, تھوڑا سا دوبارہ کلاسیکل کنڈیشننگ پہ آتے ہیں. A type of conditioning in which an individual responds to some stimulus, ٹھیک ہے. اب stimulus میں نے آپ کو بتا دیا ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے, کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے, انکنڈیشن بھی ہو سکتی ہے, جو آپ کو کچھ کرنے پہ ابھارے, ٹھیک ہے, کسی رسپانس پہ ابھارے وہ چیز, اس چیز کو ہم stimulus کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ کھانے کے لیے اسمیل کا آ جانا, ٹھیک ہے, stimulus ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے بیل کا بج جانا, ٹھیک ہے, مطلب کھانے کے حوالے سے بیل بج رہی تو بیل کا بجنا اسٹیمولس ہے جو آپ کو ایک فیوچر کے ریئیکشن پہ جو ہے وہ ابھار رہا ہے, ٹھیک ہے, رسپانس پہ ابھار رہا ہے. دیٹ وڈ ناٹ آرڈینرلی ریپروڈیوس سچ اے رسپانس, ٹھیک ہے, مطلب کہ جو عام طور پر جو ہے وہ رسپانس کی طرح نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آرڈینرلی جو ہے وہ پروڈیوس رسپانس نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یہ ایک کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے, یہ انکنڈیشن بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے جو رسپانس بھی آئے گا وہ اسی پہ بیس کرے گا, وہ بھی کنڈیشن بھی ہو سکتا ہے رسپانس آپ کا رسپانس انکنڈیشن بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہوپفلی آپ کو آج کے جو کانسیپٹس ہیں ان سے اچھی طریقے سے شناسائی حاصل ہوگی. تو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. If any question you will can ask now. Thank you very much.